شیخ الاسلام عارف باللہ رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ گھر میں بڑے تھے اور اس وقت آپ کی شادی بھی ہو چکی تھی، غالباً صاحب اولاد بھی ہو چکے تھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی ایک تھے، ان کی بھی ذمہ داری تھی۔ آپ کے والد صاحب خندار کے علاقے کے قاضی تھے، تو وہ قضات اپنے بھائی کو دلا دی، اور آپ کیا ہے حیدرآباد میں آ گئے۔ حیدرآباد میں ایک دفتر میں آپ کو کیا ہے نوکری مل گئی، جہاں پر کیا ہے آپ کو نقل نویسی کرنا تھا، یعنی جو کچھ بھی کاپیاں وغیرہ آتی اس کو بنانا تھا، لکھنا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہے سود کی ایک نقل آ گئی، آپ فوری کیا ہے استعفیٰ دے دیے۔ لاکھ منایا گیا، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، آپ مانے نہیں، چھوڑ دیے۔ ایسے وقت میں ضرورت پیش آئی سلاطین وقت کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے 30 روپے ماہوار کی نوکری کو کیا ہے خیر آباد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ 30 روپے تو اللہ پاک نے ہے نا 3000 کی نوکری دلا دی اس زمانے میں۔ وہ کیا تھی سلاطین وقت کی تربیت، ان کو پڑھانا، نظام وقت کو پڑھانا، چھٹے نظام ان کے تدریس کا مسئلہ تھا، کیونکہ ان کے جو استاد تھے حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مسئلے میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد ایک مناسب شخصیت کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے اہل علم پوری کوشش کر رہے تھے۔ تو سب کی نظر جا کر جس ذات پر ٹکی وہ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ تھے۔ سارا معاملہ طے ہو گیا، حاکم وقت کو بھی سنا دیا گیا، آرڈر بھی پاس کر دیا گیا، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن حضرت بانی جامعہ کو اس کا علم نہیں تھا، نہیں معلوم تھا آپ کو کہ آپ کی نوکری کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، آپ کو کیا ہے دکن کے بادشاہوں کو پڑھانا پڑے گا، ان کے استاد بننا پڑے گا، اس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ بعد میں کیا ہے جو حضرات اس کے ذمہ دار تھے وہ آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے کہنے لگے کہ بھائی فلاں معاملہ ہے، آپ کو کیا ہے شہزادوں کی تعلیم کے لیے اتالق کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، آپ کو اس منصب کو قبول کرنا ہے۔ تو حضرت بانی جامعہ نے کیا فرمایا، آپ سوچیں آپ کی شان استغنا، آپ کی کیفیت، اور ہر شے سے بے نیاز ہو کر اللہ ہی کی ذات بے نیاز کی طرف نیاز مندی کرنا، جو اہل تصوف کا وتیرہ ہے، اہل اللہ کا وتیرہ ہے، وہ کیفیت آپ کی اس واقعے سے پورے طور پر مترشح ہوتی ہے کہ حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ جواب دیا کہ آپ نے پہلے تو انکار کیا مگر اصرار بڑھا، اور ان ذمہ دار احباب نے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ معاملہ آگے بڑھا چکے ہیں، اور یہ معاملہ قریب کیا ہے طے ہو چکا ہے، اگر آپ اس وقت کیا ہے اس سے انکار کریں گے تو پھر ہمیں بڑی ندامت اور شرمندگی محسوس ہوگی۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اچھی بات ہے، میں اس کام کو قبول کرنے سے پہلے استخارہ کروں گا، اور جب استخارہ کروں گا تو اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو یہاں سے اسلاف کا جو نہج ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی، ان کے حکم کو پیش نظر رکھنا۔ ایک طرف آپ کو ضرورت تھی، اس وقت آپ کے سامنے کوئی روزگار نہیں تھا اور گھر میں تنگی چل رہی تھی، ایسے وقت میں آفر وہ بھی کہاں سے آئی ہے، بادشاہ وقت کی طرف سے آئی ہے۔ لوگ کیا ہے سفارشیں لے کر اتنی بڑی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بغیر سفارش کے وہ نوکری مل رہی ہے، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ میں جب تک اللہ سے مشورہ نہیں کروں گا نہیں قبول کروں گا۔ استخارہ کا وہی معنی ہے۔ استخارے کا معنی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر چاہنا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ مولا میں کام کروں یا نہ کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کی صورت ہے، اس صورت سے اگر اجازت مل گئی تو اس کام میں آگے بڑھ جانا، ورنہ اس کام سے کیا ہے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام استخارہ ہے۔ تو گویا بانی جامعہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو کچھ کرنا تھا اپنی نیت کی بنا پر آپ نے کی، لیکن میں اس وقت تک اس منصب کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کر لوں۔ اور استخارہ کرنے کے بعد آپ نے اس منصب کو قبول کیا، تو
اس کے بعد دنیا کو ایسے بادشاہ ملے جنہوں نے ہمیشہ اسلام، مسلمان، دین، شعائر کی حفاظت میں ہر ممکنہ کوشش کی۔ یہ ساری کوششوں کا، ان ساری کوششوں کی اصل جو ہے وہ بانی جامعہ کی تربیت ہے، وہ بانی جامعہ کی تربیت ہے۔